کے ہمارے پیارے پیارے ویورز کی کیا اس موضوع کے بارے میں وہ کیا کہہ رہے تھے وہ آپ لوگوں نے سنا ویڈیو پیغامات کے ذریعے. بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے پیارے ناظرین جنہوں نے یہ ویڈیوز بھیجی ہیں اور پروگرام میں وہ شامل ہوئے. کیسر بھائی آپ نے بھی سنے مختلف بہرحال لوگوں نے مختلف زاویوں سے بات کی. کسی نے یہ بات کی کہ جی بہرحال پیغمبر کے احکامات پہ عمل کرنے سے ان کے کاروبار میں برکت آئے گی. کسی نے یہ بات کی کہ ہم زبان سے مانتے ہیں حقیقی معنوں میں نہیں مانتے. کسی نے دہشت گردی کی بات کی. تو کہاں سے بات شروع کریں گے آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. میں بھی سلام عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں اور اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں کہ جو اپنا وقت نکال کے ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ان مقدس اور بابرکت ایام کے پیش نظر تمام ناظرین کو اور آپ کو ہدیہ تبریک اور مبارکباد کہتا ہوں. بہت بہت شکریہ. بے شک رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جیسا کہ قرآن مقدس نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ پیغمبر کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تم اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے پیغمبر اسلام کی زندگی کو دیکھ لو. جس طرح سے ہمارے نبی نے زندگی گزاری تم اپنی زندگی کو ویسے ویسے گزارتے چلے جاؤ تو تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیابیاں تمہارے قدم چومیں گی. تو ایسے میں ایک بات جو میں نے ناظرین کی گفتگو سے درک کی اور احساس ہوا مجھے وہ یہ ہے کہ جو ایک بات مشترک تھی وہ یہ تھی کہ ان کے اندر دین کی محبت اور دین کا درد کس حد تک ہے. ٹھیک ہے. یعنی ہر شخص یہ چاہ رہا تھا اپنے مختلف الفاظ میں کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو نہ فقط زبان سے بلکہ عمل میں اور عمل کے ساتھ جو ہے پیغمبر کی اتباع اور پیغمبر کی جو ہے وہ پیروی کرنی چاہیے. یقیناً یہ جذبہ ایک پسندیدہ جذبہ ہے, ایک قابل تائید جذبہ ہے, ایک نیک اور اچھا جذبہ ہے. میری بھی یہی خواہش ہے کہ خداوند متعال ہمیں توفیق دے کہ ہماری تمام قوم اور تمام مسلمان بھائی اور جو مسلمان نہیں ہیں خدا ان کو توفیق دے کہ وہ اسلام کو پہچانیں, اس مذہب کو دیکھیں اور اس کی حقیقت سے آشنا ہو کہ مسلمان ہو جائیں اور پھر سب کے سب مل کے ہم پیغمبر کی اتباع کریں. میں بات کو یہاں سے شروع کرنا چاہوں گا کہ کسی بھی چیز پر عمل کرنے کے لیے یا کسی بھی چیز کو اپنانے کے لیے یا اسے اپنی زندگی پر لاگو کرنے کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے اوپر عقیدہ, ایمان اور یقین رکھتا ہو. اچھا. جب تک کسی چیز کے بارے میں انسان کو یقین نہیں ہو جاتا اس وقت تک وہ اس کو بے شک زبان سے کہتا رہے گا. میرے خیال سے آج مسلمانوں کا عمل کی دنیا میں ایک قدم پیچھے ہونا اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ زبان سے بے شک اقرار کرتے ہیں لیکن یقین کی جو عین الیقین حق الیقین ہے اس کی منزل تک وہ نہیں پہنچے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہر بندہ اس منزل یہ اور افاق کی منزلیں ہیں لیکن بالآخر یقین. مثلا دیکھیے ابھی میں یہاں پہ کوئی جرم کروں, میں یا کوئی مثلا بازار میں جانے والا شخص کوئی جرم کرے, اس کو معلوم ہے کہ اس جرم کے نتیجے میں مجھے پولیس اریسٹ کرے گی. ٹھیک ہے. جب اس کو یقین ہے کہ پولیس اریسٹ کرے گی وہ جرم نہیں کرے گا. اگر وہ عقل مند ہے اور سمجھدار انسان ہے. تو قرآن مقدس میں پیغمبر گرامی اسلام کے بارے میں خداوند متعال فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہ اے حبیب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. صحیح. اب اسی منزل پہ میں ایک بات عرض کروں گا کہ جو علم نفسیات کے پیش نظر عرض کروں گا کہ جس سے ہمارے ناظرین کو تھوڑا یقین پیدا ہو جائے کہ واقعاً نہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کہ غرب سے یا مختلف ممالک سے یا مختلف لوگوں نے یہ بات کہی کہ پیغمبر یا یہ سارا کچھ جو ہے یہ ایک بناوٹی چیز ہے اور اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں. تو میں یہ تھوڑا سا یقین کی منزل کی طرف لے آنا چاہوں گا اپنے ناظرین کو. دیکھیے پیغمبر علم نفسیات یہ کہتا ہے کہ انسان جو کچھ دیکھتا ہے, جو کچھ سنتا ہے اور جو کچھ پڑھتا ہے اس سے اس کے نظریات بنتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر جب وہ گفتگو کرتا ہے تو یہی چیزیں اس کی گفتگو سے چھلکتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. یہ علم نفسیات کا قانون ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جس زمانے میں پیغمبر اسلام زندگی گزار رہے تھے وہ زمانہ کیسا تھا. اس زمانے کو دیکھنے کے لیے ہم, چونکہ میں تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہوں مجھے معلوم ہے, ہم ایام العرب کی طرف جائیں گے. مثلا ایک جملہ ہے عربوں کی زندگی کو اسلام سے پہلے پہچاننے کے لیے, وہ یہ ہے کہ الشعر دیوان العرب
کہ عرب کی تہذیب آپ نے دیکھنی ہے، فرہنگ دیکھنی ہے، تمدن دیکھنا ہے تو ان کے اشعار کو دیکھ لیجئے. اب جب ہم پیغمبر سے پہلے عربوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کی زندگی کے اندر تلواریں ہیں، ٹھیک ہے، گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، صحرا ہیں، ریگستان ہیں، یا پھر عشق و عاشقی کی باتیں ہیں، یا پھر اپنی شجاعت کی ڈینگیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں. یہاں تک کہ عربوں کو خود اپنے جغرافیے اور جزیرہ نما کے جغرافیے کا پتہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، چبے رسے کہ وہ عالمین کے بارے میں بات کریں. اب اسی ماحول میں ایک رہنے والا جس کو واقعاً یتیم عبداللہ کہا جاتا تھا، ایک یتیم بچہ جس کے بارے میں قرآن نے بھی کہا کہ ہم نے آپ کو یتیم، وہ بچہ جب پیدا مثلا اپنے 40 سال کی عمر میں آتے ہیں اور اس کے بعد اعلان نبوت فرماتے ہیں، تو وہ جب زبان کھولتے ہیں تو وہ بات کرتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ. یعنی جب عربوں کو اپنے عالمین تو بہت بڑی بات ہے، ایک عالم کا پتہ نہیں تھا، اس زمانے میں وہ بات کرتے ہیں اور عالمین کی بات کرتے ہیں. سبحان اللہ. کیسر بھی گفتگو آپ کے ساتھ آگے بڑھائیں گے معذرت کے ساتھ چھوٹا سا مختصر وقفہ لینا ہے ہم نے یہاں پر. ناظرین کیسر صاحب کی آپ گفتگو سن رہے ہیں، کیسر سید کیسر عباس ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. گفتگو ہماری چل رہی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو، ان کو ماننا، حقیقی معنوں میں ماننا، اس پہ ہماری گفتگو آگے بڑھے گی. لیکن یہاں پر ہم نے مختصر وقفہ لینا ہے، چلتے ہیں روب آپ کے پاس. بہت شکریہ خورم آپ کا. جی ہاں، گفتگو آپ کی جی محترم ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور واپس لوٹیں گے خورم کی طرف تاکہ اپنی دلچسپ گفتگو کو جاری رکھ سکیں. جی خورم. بہت شکریہ رباب جی. بالکل جناب کیسر صاحب ہمارے ساتھ ناظرین موجود ہیں، گفتگو ہماری جو ہے وہ جاری تھی. جی کیسر صاحب. تو بات چل رہی ہے عالمین کی. میں کہتا ہوں سوال یہ ہے کہ پیغمبر کے ذہن میں عالمین کا کانسیپٹ کیسے پیدا ہو گیا؟ ٹھیک ہے، وہ بھی اسی فرہنگ میں رہنے والے، انہی لوگوں کے اندر رہنے والے، جن لوگوں کے مثلا بات ہو سکتی تھی کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عربستان کا، جو مثلا یثرب کا بادشاہ ہے، جو عرض کروں آپ کی خدمت میں حجاز کا بادشاہ ہے، یا مثلا آساس کا بادشاہ ہے. یہ عالمین کا کنسپٹ کیسے آ گیا؟ یا اسی طرح سے جب اگلی آیت نازل ہوتی ہے تو فرماتے ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو یہ آیت خود اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ یہ کلام رسول اللہ کا کلام نہیں، یہ اس ذات کا کلام ہے کہ جس کی نظر عالمین پر ہے. سبحان اللہ. یہ اس اللہ کا کلام ہے کہ جس کی نظر عالمین پر ہے. تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو کچھ پیغمبر نے ہمیں دیا وہ خود خدا کی طرف سے تھا، اور پیغمبر خدا کے برگزیدہ اور چنے ہوئے. صرف یہی آیت نہیں. میں یہاں پہ ایک سوال کروں گا، میں کہوں گا پالنے والے میرے اللہ، تو نے نبی تو ان سے پہلے بھی بھیجے ہیں، رسول تو ان سے پہلے بھی بھیجے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں جناب آدم آئے ہیں، ابراہیم آئے ہیں، موسیٰ آئے ہیں، عیسیٰ آئے ہیں، یعقوب آئے ہیں، ایوب آئے ہیں، یونس آئے ہیں. تو کسی کو کسی قبیلے کا نبی بنا کر بھیجا، کسی کو کسی قوم کا نبی بنا کر بھیجا، کسی کو کسی گاؤں کا نبی بنا کر بھیجا، یہاں تک کہ حضرت یونس کے لیے قوم کی گنتی ہی بتا دی. ارشاد ہوا وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، کہ ہم نے یونس کو 1 لاکھ یا کچھ زائد لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا. تو جب تمام نبیوں کا دائرہ نبوت محدود ہو رہا ہے تو ہمارے نبی کے دائرہ نبوت کو اتنا وسیع کیوں کر دیا؟ ان کو اتنا عالمین کے لیے کیوں نبی بنا کر بھیج دیا؟ تو شاید ارشاد یہی ہو کہ یہ دکھانے کے لیے کہ ہماری نظر حال پر بھی ہے اور مستقبل پر بھی ہے. ہمیں معلوم ہے کہ آدم آئیں گے اور چلے جائیں گے، ابراہیم آئیں گے اور چلے جائیں گے، موسیٰ آئیں گے اور چلے جائیں گے، عیسیٰ آئیں گے اور چلے جائیں گے، یعقوب، یونس سبھی چلے جائیں گے، اور ان کی امت میں سے کسی کی یہ طاقت نہ ہوگی کہ زمین کو چھوڑ کے ہواؤں کی طرف سفر کرے، سورج چاند کی طرف جائے. ہاں ہمیں معلوم ہے کہ محمد عربی کی امت کے ان کے زمانے میں انسان زمین کو چھوڑے گا، چاند پر جائے گا، ہو سکتا ہے کسی دوسرے سیارے میں چلا جائے، ہو سکتا ہے کسی دوسری کہکشاں میں چلا جائے، ہو سکتا ہے کسی دوسرے نظام شمسی میں چلا جائے. تو انسان زمین کو چھوڑنے کے بعد اکڑ کر یہ کہے گا کہ اب ہمارا اس دین سے تعلق ہی کیا رہ گیا، کہ اب ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شریعت سے تعلق کیا رہ گیا، اس زمین سے تعلق ہی کیا رہ گیا کہ جس زمین پر محمد عربی نبی بن کر آئے تھے. تو خدا فرماتا ہے کہ ہمیں یہ بات معلوم تھی، اس لیے ہم نے بتا دیا، عالمین کا رسول بنا کر تم کو یہ بتا
دیا کہ تم دنیا کو زمین کو چھوڑ کر کسی سیارے پر چلے جاؤ, کسی کہکشاں میں چلے جاؤ, کسی نظام شمسی میں چلے جاؤ, جہاں جہاں پر لا الہ الا اللہ ہوگے وہاں وہاں محمد الرسول اللہ ہوگا. تو اس لیے ہم نے ان کو عالمین کا نبی بنا کر بھیجا. صرف یہی آیت نہیں, آگے چل کر پھر ارشاد ہوتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو نزل الفرقان, جس میں اپنے بندے پر فرقان نازل فرمائی تاکہ وہ ہمارے عذاب سے ڈرانے والا بنے. کس کے لیے؟ عالمین کے لیے. ٹھیک ہے. اب آپ کو اور جو ناظرین میری گفتگو سن رہے ہیں, اگر آپ کو ان آیتوں کے ترجمے میں اور آیتوں میں شک نہیں ہے تو میں ایک سوال رکھتا ہوں آپ کی خدمت میں. صحیح. وہ سوال یہ ہے کہ حضور آئے ہیں عالمین کے لیے, آئے ہیں سارے جہانوں کے لیے, آئے ہیں ساری دنیاؤں کے لیے, اور رہ گئے ہیں صرف سرزمین عرب پر. یہ تو کوئی اصول کی بات نہیں. آئے ہیں ساری دنیاؤں کے لیے. بھئی یہ زمین جس پہ میں, آپ اور ہمارے ناظرین بیٹھے ہوئے ہیں, ہم اس زمین کو جتنا بڑا سمجھ لیں, اس زمین کی حیثیت کائنات کے مقابلے میں ایک ذرے سے زیادہ نہیں. جی, ایک نقطہ ہے. ایک نقطہ ہے. اور یہ سورج جو چمک رہا ہے, یہ سورج اس زمین سے لاکھوں گنا بڑا ہے. تو معلوم ہوا یہاں تو بہت سارے سولر سسٹم ہیں, یہاں بہت ساری کہکشائیں ہیں, یہاں بہت سارے نظام شمسی ہیں. تو اس زمین میں, اس میں اس ننی منی زمین کی حیثیت ہی کیا ہے؟ آئے ہیں سارے جہانوں کے لیے اور رہ گئے ہیں صرف عربستان کے اندر, سعودی عرب میں. تو یہ کوئی اصول کی بات. مثلا میں ایک مثال عرض کرتا ہوں. ہم ایران میں بیٹھے ہیں, ایران کے صدر ہیں جناب حسن روحانی. صحیح. کیا حسن روحانی کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ صدر بنے پورے ایران کے لیے اور رہ جائیں صرف تہران کے اندر؟ نہیں, نہ ایسا کبھی ہوا ہے, نہ ہوگا. آئے ہیں ساری دنیاؤں کے لیے, رسول اللہ آئے ہیں ساری دنیاؤں کے لیے, سارے جہانوں کے لیے, اور رہ گئے ہیں صرف سرزمین عرب پر. جناب اس وقت اس سوال کا جواب ہم اس وقت تک نہیں دے پائیں گے جب تک عقلاً جبراً قہراً ہم رسول اللہ کی معراج کے قائل نہیں ہوں گے. اچھا. اسی لیے خداوند عالم نے قرآن مجید میں 15ویں پارے کے شروع میں فرما دیا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات ہی رات میں سیر کرائی. کہاں سے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. دیکھیے ہم بھی سبحان اللہ کہتے ہیں, آپ بھی سبحان اللہ کہتے ہیں, میں بھی سبحان اللہ کہتا ہوں. ہم سبحان اللہ کب کہتے ہیں؟ ہمارا سبحان اللہ کہنے کا معیار کیا ہے؟ جیسے ہی کوئی بات ہمیں پسند آتی ہے, کوئی نقطہ اچھا سامنے آتا ہے تو ہم سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی تک میں نے اپنی کسی بات پہ سبحان اللہ کہا نہیں کہا, اس لیے کہ میری نظر میں ابھی کوئی بات ایسی ہے ہی نہیں کہ میں سبحان اللہ کہہ کے گویا اپنی داد خود دوں. لیکن دیکھیے خدا کے نزدیک پیغمبر کی معراج کتنا بڑا کارنامہ تھا کہ خدا نے خود سبحان اللہ سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا اور فرمایا سبحان اللہ. ہماری کیا شان ہے کہ ہم نبی کو فرش سے عرش پر لے گئے. سبحان اللہ. جی تو یہ ہے. یہاں پر بھی بعض بحثیں شروع ہو گئی ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ پیغمبر کے جسم کی معراج نہیں تھی, وہ پیغمبر کے روح کی معراج تھی, پیغمبر نے خواب دیکھا تھا اس لیے جو ہے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے بہت ساری باتیں ہیں یہاں پہ جو بیان کر کے بندے کو قانع کیا جا سکتا ہے, لیکن ایک بات جو میں یہاں پہ کلی عرض کروں گا. دیکھیے پیغمبر نے جب معراج کا واقعہ بیان فرمایا تو یہ نہیں کہا کہ میں نے خواب دیکھا تھا. کسی بھی مکتب میں یہ نہیں لکھا کہ پیغمبر نے خود فرمایا ہو کہ میں نے کوئی خواب دیکھا تھا. پیغمبر نے اپنے معراج میں بتایا میں عرش پر گیا, میں آسمانوں پر گیا, یہ دیکھا یہ دیکھا یہ دیکھا یہ دیکھا, لیکن کبھی یہ نہیں فرمایا کہ میں نے کوئی خواب دیکھا تھا. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم نے حبیب کو وہاں تک بلا لیا جہاں تک کوئی نہیں گیا, جہاں پہ جبرائیل کی بھی آگے جانے کی طاقت نہ رہی, لیکن آوازیں آ رہی تھی ادنو منی, اور قریب آ جاؤ, اور قریب آ جاؤ, میرے حبیب اور قریب آ جاؤ. تو پیغمبر وہاں پر گئے جہاں تک کوئی نہیں جا سکتا. اب میں عرض کروں گا کہ ہم میں سے اگر کوئی شخص مہمان ہو جائے کسی بڑی ذات کا, تو جب وہ وہاں سے لوٹ کر واپس آتا ہے تو اس کے آپ دیکھتے ہیں اتوار میں, کردار میں, بول چال میں, اٹھنے بیٹھنے میں ایک تبدیلی آ جاتی ہے. بالکل صحیح. مثلا مجھے آج ہی جناب حسن روحانی بلا کے کہیں کہ کیسر صاحب ہمارے مہمان خصوصی ہیں تو ہم ان سے ملاقات, جب میں واپس آؤں گا تو میں یہ والا کیسر نہیں رہوں گا, تھوڑی تبدیلی کی, بالآخر میں ایک صدر سے مل. جی تو آپ دیکھیے پیغمبر کس سے مل کے آئے واپس؟ ٹھیک ہے, وہ ذات کے جو کائنات کی خالق ہے, کائنات کے خالق کا مہمان بن کر جب زمین پہ آیا پیغمبر تو لوگ پتھر مارتے تھے تو پیغمبر ان کو دعائیں دیتے تھے. یعنی کوئی عام انسان ہوتا تو واقعی سوسائٹی میں ایڈجسٹ ہی نہ کر پاتا, اس سوسائٹی میں ایڈجسٹ ہی نہ کر پاتا, لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہو کے واپس آئے. پس میں ایک مثال عرض کروں گا اور اس مثال کے ساتھ جو ہے انشاءاللہ اپنی گفتگو کو اگلے اس کے لیے وہ تمام کروں گا. دیکھیے
پیغمبر کو خداوند عالم نے عرش پر بلا لیا، آسمانوں پر بلا لیا۔ میں مثال یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ایک کمرہ ہے، اس کمرے میں آپ تاریکی کر دیجئے، اندھیرا کر دیجئے، صرف ایک چھت کے ساتھ ایک بلب روشن کر دیجئے اور ایک پلیٹ زمین پر رکھ دیجئے۔ میں آپ سے پوچھوں گا جناب اس پلیٹ کا سایہ کہاں تک ہے؟ آپ کہیں گے جتنی پلیٹ ہے اتنا اس کا سایہ ہے۔ میں کہوں گا پلیٹ کو تھوڑا اوپر اٹھا لیجئے۔ جب آپ نے پلیٹ کو اوپر اٹھایا پلیٹ اتنی ہی رہی لیکن اس کا سایہ تھوڑا سا پھیل گیا۔ میں کہوں گا پلیٹ کو آپ بلب کے ساتھ ملا دیجئے، اب پلیٹ اتنی ہی ہے لیکن اب پہلے جہاں جہاں تک اس بلب کی روشنی پھیل رہی تھی اب وہاں وہاں تک اس پلیٹ کا سایہ پھیل جائے گا۔ تو پیغمبر کو خداوند عالم نے آسمانوں پر بلا کر دنیا کو یہ بتا دیا کہ لوگوں دیکھو جہاں جہاں تک میری ربوبیت کا دائرہ ہے وہاں وہاں تک میرے رسول کی رسالت کا دائرہ ہے۔ تو اس لیے جو ہے پیغمبر، اگر تم چاہتے ہو کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی اطاعت کرو تو پھر رسول اللہ کی اطاعت کرو، اس سے تمہیں اللہ کی اطاعت اور اللہ کی خوشنودی نصیب ہوگی۔ زبردست کیسر صاحب، بہت زبردست گفتگو چل رہی ہے، آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین آپ لوگ گفتگو سن رہے ہیں جناب سید کیسر عباس کی، اور امید کرتا ہوں آپ کے لیے مفید ثابت ہو رہی ہوگی گفتگو۔ چلیں گے یہاں پر رباب کے پاس، دیکھتے ہیں رباب کیا لے کے آئیں آپ لوگوں کے لیے۔ بہت شکریہ خرم آپ کا۔ جی ناظرین، میں نے پروگرام کے شروع کے حصے میں آپ کو بتایا تھا کہ اکثر ہمارے جسم میں جو ہے وٹامن کی کمی ہو جاتی ہے، لیکن ہم یہ کس طرح جانیں کہ اب ہمارے جسم میں ایسا فلاں وٹامن کی جو ہے وہ کمی ہے۔ تو میں آج آپ کو بتاتی ہوں کچھ اہم نکتے وٹامن کے بارے میں۔ جی ہاں، یہ تصویریں کھل گئی۔ جی ہاں، اگر آپ کی انگلیوں میں درد ہے اور پیروں کے پچھلے پٹھوں میں آپ کے درد ہے تو آپ کے جسم میں جو ہے وہ پوٹیشیم اور کیلشیم کی کمی ہے۔ آپ کے پیروں کے تلوے میں بھی اگر درد ہو تو یہ اسی بات کی نشانی ہے۔ اگر آپ کے ہونٹ بار بار پھٹ جاتے ہیں یا آپ کی چہرے کی جلد یا آپ کے ہاتھوں کی جلد جو ہے وہ حد سے زیادہ جو ہے خشک رہنے لگتی ہے تو آپ کے جسم میں وٹامن بی کی جو ہے کمی ہے۔ اگر آپ کو اکثر یہ ہوتا ہے تھکن کا احساس رہتا ہے، سستی سی رہتی ہے، کام کرنے کا دل نہیں چاہتا تو آپ کے جسم میں وٹامن B2 کی جو ہے کمی ہے۔ آپ کے ہاتھ پیر اگر سو جاتے ہیں یا سن رہتے ہیں یا آپ کے پاؤں میں اکثر جو ہے تلووں میں جو ہے وہ جلن ہوتی رہتی ہے تو آپ کے اندر وٹامن B6 اور B12 یعنی B12 کی جو ہے کمی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے ہمارے بازوؤں پر یا چہرے کے جہاں پر جو گال ہوتے ہیں یہاں پر لال چھوٹے چھوٹے دانے جو ہیں وہ رونما ہوتے ہیں تو آپ کے جسم میں وٹامن اے اور وٹامن ڈی کی جو ہے وہ کمی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اکثر اداس رہتے ہیں، افسردہ رہتے ہیں، ڈپریس رہتے ہیں تو آپ کے جسم میں ایک بار پھر جو ہے وہ وٹامن کی کمی ہے۔ اگر آپ کے مسوڑوں سے اکثر خون آتا رہتا ہے تو آپ یہ بات جان لیں کہ آپ کے جسم میں وٹامن سی کی کمی ہے۔ اور اگر آپ رات کو یا کسی بھی وقت صحیح طرح سو نہیں پاتے تو آپ کے جسم میں وٹامن B5 کی کمی ہے۔ تو دیکھیں ان میں سے کون سی علامت آپ کے اندر ہے تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ آپ کے جسم کو کس وٹامن کی زیادہ ضرورت ہے۔ ساتھ مل کر لیں گے ایک مختصر سا وقفہ، اس کے بعد آپ کے اپنے پروگرام نسیم زندگی کو آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین پر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ میں وقت کو ضائع کے بغیر چلوں گی خرم کی طرف تاکہ وہ اپنی بہترین گفتگو کو جاری رکھ سکیں۔ جی بہت شکریہ رباب جی، بالکل بہت اہم نکات کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا، بہت اچھا ہو گیا۔ تھوڑا سا ہم نے جو ہے ناظرین کو گفتگو کے حصے سے باہر نکال کے تھوڑی دیر کے لیے جو ہے طب کی دنیا کی طرف لے گئے ہم لوگ۔ جناب کیسر عباس ناظرین ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں اور ہمارے ہفتے کے موضوع کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، تو چلتے ہیں ان کے پاس۔ جی کیسر صاحب، وقت محدود ہے ہمارے پاس۔ میں یہی عرض کروں گا ناظرین سے کہ رسول اللہ کی اطاعت جو ہے وہ زبان سے بھی ہے، عمل سے بھی ہے۔ تو زبان سے یہی ہے کہ ہم ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، عمل سے یہ ہے کہ ایک شخص نے معصوم سے جا کے کہا مولا میں دین سے محبت تو کرتا ہوں لیکن گناہ سے باز نہیں رہ سکتا۔ گناہ مولا نے فرمایا دیکھو تم بعض کاموں کو ترک کر دو پھر جو تمہارا دل چاہے کرتے رہو۔ کہا مولا وہ کون سے؟ مولا نے فرمایا پہلی بات یہ کہ کہیں ایسی جگہ پہ چلے جاؤ جہاں خدا تمہیں دیکھ نہ رہا ہو، وہاں پہ جا کے گناہ کرو۔ کہا مولا یہ تم، فرمایا خدا کا رزق کھانا چھوڑ دو پھر گناہ کرتے رہو۔ کہا مولا میں رزق نہیں کھاؤں گا۔ فرمایا جب موت کا فرشتہ تمہارے اوپر وارد ہو جائے، نازل ہو جائے، تم پر آ جائے تو اس وقت تم گناہ جو ہے اس کو مار مار کے واپس ہٹا دو۔ کہا یہ بھی مولا نے فرمایا جب اتنے تم کمزور ہو تو پھر گناہ کرنا چھوڑ دو۔ رسول اللہ کی اطاعت میں تمہاری دنیا و آخرت کی بھلائی خدا نے پنہان رکھی ہے۔
ان کی اطاعت میں خداوند عالم نے ہماری کامیابیوں کا وہ بنایا ہے، ان کو ہمارا ذریعہ بنایا. ہم اگر ان کی اطاعت کر لیں گے، ان کی اتباع کر لیں گے، تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں. جناب کیسر صاحب بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. مجھے معلوم ہے وقت کی کمی کی وجہ سے آپ نے جو ہے گفتگو اپنی آدھی گفتگو بھی نہیں کر سکے، لیکن بہرحال بہت شکریہ، بہت اہم نکات کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اور سب سے بڑھ کے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے صبح سویرے ہمارے پروگرام کے لیے ٹائم دیا. بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. جی رباب. بہت شکریہ خرم آپ کا بھی اور محترم کیسر عباس.